السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولتے الفاظ کے دوستوں، سلامتی ہو آپ سب پر۔ حاضرین محفل، آج ایک سبق آموز کہانی آپ دوستوں کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو پسند آئے گی۔ سامعین محفل، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندھی کو بلا کر پوچھا، یہ اتنی خوبصورت کس کی بیوی ہے؟ باندھی نے عرض کی، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر سا چھا گیا۔ اس نے اپنے غلام فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام کرو، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور اس خط کا جواب لے کے واپس آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا اور خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا، اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے دروازہ کھولا اور بادشاہ سلامت کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں بٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں بادشاہ کی باتوں اور نظروں سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ بادشاہ سلامت ٹھیک نیت سے میرے گھر میں نہیں آئے، اور اللہ سے پناہ مانگنے لگی۔ اسی دوران بادشاہ نے اپنے دل کی بات اس عورت کے سامنے رکھ دی، لیکن فیروز کی بیوی نے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے بادشاہ سلامت کو صاف انکار کر دیا، اور بادشاہ غصے میں آ کر کہنے لگا کہ لڑکی، تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بادشاہ سلامت، میں نے بزرگوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک کیوں نہ لگی ہو، وہ مردار گوشت تو نہیں کھاتا۔ بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمندہ ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف تیزی سے خط لینے کے لیے آیا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے چپل پر پڑی، جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف خریدنے کے بعد گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، بادشاہ نے انعام دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر تم اپنے گھر والوں کو دکھاؤ۔ بیوی بولی، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ لڑکی کے گھر والے اپنے داماد اور بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس لایا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، فیروز، آپ ہمیں ہماری بہن کی غلطی بتائیں کہ آپ اس کو اپنے گھر واپس کیوں نہیں بلا رہے، یا تو آپ ہمیں اپنے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو فیروز نے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ فیصلہ قاضی کی عدالت میں ہو تو میں قاضی کے پاس چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ پاک بادشاہ سلامت اور قاضی القضاء کو ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ لڑکی کے بھائی قاضی صاحب سے کہنے لگے، ہم نے ایک سرسبز باغ، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا چشمہ فیروز کے حوالے کیا، لیکن فیروز نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگا، ہاں تو فیروز، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کیا۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں قاضی صاحب، ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے۔ قاضی صاحب، لیکن ہم فیروز سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ فیروز کہنے لگا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا،
بلکہ ہے اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے ڈر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شیر تمہارے باغ میں آیا ضرور تھا۔ وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ یہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ یہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ اللہ آپ لوگوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔